نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما کما کے بعد حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے. کما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 16 تک ہم نے 6 آیات کریمہ پڑھی ہیں. ان کا ترجمہ پہلے پڑھیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون، دیکھو یہ بلا شبہ فسادی ہیں. ولكن لا يشعرون، لیکن خبر نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمنوا كما آمن الناس، کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لائے اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں. الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، سن لو کہ یہی بیوقوف ہیں لیکن نہیں جانتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں
انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہنسی کیا کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی. فما ربحت تجارتہم، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے ہیں. یہ جو 6 آیات کریمہ ہم نے ابھی جن کا ترجمہ اور تلاوت پہلے کی، ترجمہ سنا، ان 6 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی 3 حماقتوں کو، 3 قباحتوں کو، 3 برائیوں کو، 3 برے اعمال کو بیان فرمایا ہے اور پھر ان کے انجام بد کا ذکر فرمایا ہے. میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ ایمان اور کفر کے اعتبار سے انسانوں کے 2 ہی گروہ ہیں، ایک گروہ مومن، دوسرا گروہ کافر. پھر کافر کی 2 شاخیں ہیں، ایک وہ کافر جو من اور تن دونوں سے کافر ہے، یعنی اندرون خانہ بھی وہ ایمان قبول نہیں کیے ہوئے، زبان سے بھی ایمان قبول نہیں کیے ہوئے، وہ کھلا کافر ہے. اور کافر کی دوسری قسم وہ ہے کہ دل میں تو کفر چھپا ہوا ہے لیکن ظاہراً وہ ایمان کا اظہار کرتا ہے، اس کو منافق کہتے ہیں. شریعت کی نظر میں یہ منافق، اعتقادی منافق، اس کافر سے زیادہ بڑا مجرم ہے. شریعت کی نظر میں یہ منافق کافر سے بڑا مجرم ہے. اسی لیے شریعت نے، قرآن مجید نے کافر سے زیادہ بڑی سزا، کافر سے زیادہ سخت اور بھیانک سزا وہ منافق کی بیان فرمائی ہے. یہاں پر بھی اور دوسرے مقامات پر. یہاں پر فرمایا کافر کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کافر کے لیے بڑی سزا ہے. لیکن منافق کے لیے کیا فرمایا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، منافق کے لیے دردناک سزا ہے. بڑی ہونے میں اور دردناک ہونے میں فرق ہے. بعض چیزیں بڑی ہوتی ہیں حجم میں لیکن حیثیت میں وہ اوقات ان کی نہیں ہوتی ہے، وزن ان کا زیادہ نہیں ہوتا یا وہ بھاری نہیں ہوتی، اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں. بعض چیزیں وزن کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ پیمانوں کو دیکھ لیں. اچھا، منافقین کا حال بھی یہی ہے کہ ان کے کرتوت اتنے بھیانک ہیں کہ ان کے لیے سزا بڑی نہیں، دردناک ہے. کیا ہے؟ دردناک. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ منافق کے لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں. تو ایمان اور کفر کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایمان اور کفر کے اعتبار سے کتنی؟ 2 ہی قسمیں ہیں، تیسری قسم نہیں ہے. اب منافقین جو کہ کافر ہی کی ایک قسم ہے، ان کی 4 قباحتیں بیان ہو رہی ہیں. ایک قباحت ہمارے سامنے گزشتہ درس میں آ گئی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کو، رسول کو، مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اب 3 قباحتیں اور ہیں. پہلی قباحت یہ ہے کہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم زمین میں اصلاح کر رہے ہیں. دعویٰ ہے کہ اصلاح کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے خبر یہ ہے کہ وہ فساد برپا کر رہے ہیں. اب 2 متضاد باتیں ہو گئی. ان کا خیال ہے کہ وہ اصلاح کر رہے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے خبر یہ ہے کہ وہ فساد کر رہے ہیں. اب فساد اور اصلاح ہے کیا؟ فساد اور اصلاح ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کو سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے، اصلاح یہ کہ لوگوں کو آزمائش سے، امتحان سے، نقصان سے، تکلیف سے بچانا، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے. آزمائش میں نے 3-4 بار استعمال کی. آزمائش، امتحان سے
تکلیف سے، نقصان سے بچانا. کس چیز سے؟ جسم کے اعتبار سے بھی، روح کے اعتبار سے بھی. کسی کے جسم کو بھی آزمائش اور امتحان میں مبتلا نہ کیا جائے، کسی کے جسم کو بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے، کسی کے جسم کو نقصان نہ پہنچایا جائے. یہ اصلاح ہے. یہ کیا ہے؟ اصلاح ہے. اور فساد کیا ہے؟ کسی کے جسم کو آزمائش اور امتحان میں مبتلا کرنا، تکلیف میں مبتلا کرنا، یا اس کو نقصان پہنچانا. پتھر مار کر کے، کوئی چیز اس کے اوپر گرا کر کے، دھکا دے کر کے، اس کا مال چھین کر کے، اس کو جو ہے وہ نقصان، اس کے کوئی عضو کو جو ہے وہ توڑ کر کے کسی بھی طرح سے اس کے جسم کو نقصان پہنچانا. جسم میں انسان کے آبا و اجداد بھی آتے ہیں، جسم میں انسان کے مادر اولاد بھی آتی ہے. یہ سارے اس کا جسم کا حصہ ہے. ان کو تکلیف دی تو اس کو تکلیف، اس کے جسم کو تکلیف ہوئی، نیچے والوں کو تکلیف ہوئی تو اس کے جسم کو تکلیف ہوئی. تو جسمانی نقصان نہ ہو، جسمانی تکلیف نہ پہنچائی جائے، جسم کو آزمائش اور امتحان میں نہ مبتلا کیا جائے. اس کا نام ہے اصلاح. اور اگر اس کا برعکس ہو تو اس کا نام کیا ہے؟ بات سمجھی. روحانی اصلاح اور روحانی فساد کیا ہے؟ بالکل اسی طرح کہ کسی انسان کی روحانی ترقی کے لیے اس کو ذرائع پہنچانا، اس کو نصیحت کرنا، اس کو امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اس کے لیے اسباب اس کو مہیا کرنا، اس کو ذرائع دینا، اس کو مواقع دینا. ٹھیک ہے کہ اس کی روحانی ترقی ہو. یعنی اس کو نماز کا موقع دینا. جیسے ہمارا کوئی ملازم ہو، اس کو نماز کا موقع دیں ایسی. ٹھیک ہے. یا وہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ روزہ رکھتا ہے تو ہم اس کے ساتھ تھوڑا نرمی کا برتاؤ کریں. یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ اس کی روحانی اعتبار سے اس کی اصلاح کا ذریعہ ہے. یا قرآن کریم کا جو ہے وہ درس حاصل کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو موقع دیا جائے کہ وہ کہیں پر قرآن پاک پڑھیں. نماز کا وقت ہو تو کہہ دیا جائے کہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، آپ نماز کے پابند ہیں، نماز کے لیے جائیے، ہمارا کام آپ کی نماز میں رکاوٹ نہیں بنے گا. یہ ہے اصلاح کا ایک پہلو، اصلاح کی ایک صورت اس کی روحانی اعتبار سے، کہ اس کی روحانی ترقی کا مدار ان چیزوں پر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ روحانی طور پر فساد. روحانی فساد کیا ہے؟ اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جائے. خود بھی صاحب نماز نہیں پڑھتے، اس کو بھی نماز نہیں پڑھنے دے رہے. خود بھی روزہ نہیں رکھتے، اس کو بھی روزہ نہیں کرنے دے رہے. خود بھی تبلیغ دین کا کام نہیں کر رہے، ان کو بھی نہیں کرنے دے رہے. خود بھی امر بالمعروف نہیں کر رہے، ان کو بھی نہیں کرنے دے رہے. خود بھی اچھے کام نہیں کر رہے، ان کو بھی نہیں کرنے دے رہے. بات سمجھ گئی؟ یہ ہے روحانی طور پر فساد کا ذریعہ. اب ہماری یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ فساد اور اصلاح کا معنی کیا ہے. اس بات کے سمجھنے کے بعد اب اگلی بات سمجھیے کہ جو آدمی خود یہ کہے گا کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں، میں فسادی نہیں ہوں، اس کی بات کا اعتبار کب ہوگا؟ جب اس کے عمل کو دیکھیں گے. کسی کے مصلح یا مفسد ہونے کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ آدمی فسادی ہے، یہ آدمی اصلاح کرنے والا ہے؟ پتہ چلے گا اس کے عمل سے. اگر اس کے عمل سے کسی کے جسم کو، کسی کی روح کو تکلیف، آزمائش، نقصان نہیں پہنچ رہا تو یہ آدمی اصلاح کرنے والا ہے. اگر اس کے عمل سے روح کو یا جسم کو تکلیف، آزمائش یا نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ آدمی کیا ہے؟ فساد برپا کرنے والا ہے. اگرچہ یہ خود یہ کہتا ہو کہ نہیں جناب میں تو بڑا اصلاح پسند ہوں، لیکن اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ نقصان پہنچ رہا ہے جسم کو، روح کو. تو یہ آدمی کیا ہوگا؟ فسادی ہوگا، مصلح. یہی وجہ ہے، آپ سمجھیے، قرآن مجید میں یہی وجہ ہے کہ فسادی اور مصلح کے بارے میں جو علم ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح. اللہ فساد کرنے والے کو اور اصلاح کرنے والے کو جانتے ہیں. ہم نہیں جان سکتے، ہم فائنل اور حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جانتا ہے. اللہ ہمارے لیے یعنی اندرون خانہ، بات اب جب سمجھے گا، اندرون خانہ، نہا خانے میں چھپے ہوئے نظریے کو، عقیدے کو، سوچ کو، فکر کو میں آپ نہیں جانتے. کون جانتا ہے؟ اللہ.
ارادہ ہے اور وہ ظاہراً راز علام رہا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں، میں تو لوگوں کے درمیان اتحاد کا داعی ہوں، میں تو امت کے درمیان جو ہے وہ ملاپ کا قائل ہوں، میں امت کے درمیان اتحاد کا قائل ہوں۔ ظاہراً تو وہ اصلاح پسندی کی بات کر رہا ہے، اتحاد امت کی بات کر رہا ہے، لیکن من میں اس کے کفر چھپا ہوا ہے، من میں اس کے فساد چھپا ہوا ہے، من میں اس کے خود سے باطن ہے۔ تو اس کا فیصلہ کہ من کیسا ہے یہ اللہ نے کرنا ہے۔ ہاں ظاہراً ہم یہ کہیں گے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے، ظاہراً یہ آدمی کیا ہے، لیکن اگر اس کا راز کچھ اور ہو، عمل کچھ اور ہو، تو پھر ہم کہیں گے نہیں یہ فسادی ہے، یہ کیا ہے، بات سمجھیں۔ بعض لوگ اس دنیا میں ابھی موجودہ حالات میں، موجودہ دور میں ایسے بھی ہیں، ٹی وی پر آتے ہیں، کسی شو میں آتے ہیں، کسی اینکر کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، جناب ہم تو امت کے درمیان اتحاد کے داعی ہیں، ہم تو اتحاد چاہتے ہیں۔ اتحاد کن چیزوں کی بنیاد پہ ہوگا جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تمام مقدسات کا احترام کرنے سے اتحاد پیدا ہوگا۔ اچھا پھر یہی ذات ایک جگہ پہ جاتے ہیں، کسی اپنوں میں جا کر کے بیٹھتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنوں جیسوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر انہی مقدسات کی توہین کرتے ہیں، انہی مقدسات کی توہین کرتے ہیں۔ اب ٹی وی پہ کہہ رہے تھے مقدسات کا احترام ہی اصلاح ہے، مقدسات کا احترام ضروری، وہاں جا کر کے وہ احترام بھول جاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے ان کے قول اور عمل میں تضاد ہے یا نہیں؟ تضاد ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بالکل واضح ہوا کہ یہ آدمی مصلح نہیں ہے، فسادی ہے، یعنی کیا ہے؟ باقی من کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اندرونی خانہ کیا چھپا ہوا ہے وہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ ہم نے ظاہر کو دیکھنا ہے، ہم نے ظاہر کو۔ تو ایک تو منافقین کی یہ خباثت، یہ قباحت، یہ عیب بیان ہوا کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ اب اگلی بات سمجھیے۔ فساد دو طرح کا ہوتا ہے۔ فساد کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک فساد ہوتا ہے چوری کے ذریعے سے، ڈاکے کے ذریعے سے، رازداری کے ذریعے سے، قتل و قتال کے ذریعے سے، بدکاری کے ذریعے سے، یعنی ان عیوب اور ان گناہوں اور ان بدکاریوں کی وجہ سے جن کو ساری دنیا بدکاری سمجھتی ہے، گناہ سمجھتی ہے، خرابی کا باعث سمجھتی ہے، فتنہ و فساد اور آزمائش کا ذریعہ سمجھتی ہے۔ ایک ہے یہ فساد، ایک ہے، اور یہ سب کے سامنے ہے، یا ہے، بالکل واضح ہے، اس میں کوئی تفصیل کی ضرورت۔ فساد کی ایک قسم ظاہری ہے اور ایک قسم باطنی ہے، یہ ظاہری ہے اور دوسری باطنی ہے۔ باطنی فساد کیا ہے؟ باطنی فساد ہے حسد، کینہ، بغض، نفرت، عداوت، اناد، کسی کا دل میں پیدا کر لینا اور اس کی بنیاد پر اخلاق کا تباہ و برباد ہو جانا، یہ باطنی فساد ہے۔ یہ کیا ہے؟ بات سمجھ آگئی؟ حسد پیدا ہو جائے، کینہ پیدا ہو جائے، بغض پیدا ہو جائے، نفرت ہو، عداوت ہو، یہ چیزیں یعنی روحانی بیماریاں کسی میں پیدا ہو جائیں تو وہ آدمی روحانی اعتبار سے فاسد ہو جاتا ہے، فساد برپا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا اخلاق بگڑ گیا وہ کبھی اصلاح نہیں کر سکتا، اس سے کبھی خیر کی توقع۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اخلاقیات کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، وہ کبھی اصلاح نہیں کر سکتا، وہ کبھی اصلاح۔ یہاں مسئلہ یہی ہے، منافقین کا مسئلہ یہی ہے۔ منافقین چوری کو برا سمجھتے تھے، اب بات سمجھیے گا، منافقین چوری کو، ڈکیتی کو، بدکاری کو، رازداری کو، قتل و قتال کو برا سمجھتے تھے، اس کو برا سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے اسی کا اعتبار کرتے ہوئے کہا جناب ہم تو یہ فساد نہیں کر رہے، اور اللہ نے کس چیز کا اعتبار کیا؟ اللہ نے کہا تمہارے اخلاق بگڑ گئے ہیں، چور نہیں ہو لیکن حاسد ہو، رازن نہیں ہو لیکن کینہ پرور ہو، کینہ پرور، ٹھیک ہے بدکار نہیں ہو، بدکار نہیں ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرنے والے تو ہو، بد اخلاقی کا ارتکاب کرنے والے ہو، اور جو بد اخلاق ہوتا ہے وہ ظاہری فساد کرنے والے
فتنہ پیدا کرنا، فساد فتنے ہی کا دوسرا نام ہے۔ فساد پیدا کرنا، فتنہ پیدا کرنا، یہ کیا ہے؟ قتل سے بڑا جرم ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ فتنہ پیدا کرنا قتل کرنے سے بڑا جرم ہے۔ اور قرآن مجید نے بدکار کے خلاف جہاد کا حکم نہیں دیا۔ بدکار کے خلاف جہاد کا حکم، ہاں بدکار کی سزا اپنی ہے لیکن جہاد کا حکم نہیں ہے۔ ایک آدمی قتل کرتا ہے تو اس کے قتل کی وجہ سے جہاد کا حکم نہیں ہے، ہاں اس کے لیے سزا ہے۔ لیکن جو لوگ عملی طور پر فساد کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی فتنہ پھیلاتے ہیں، ان لوگوں کے متعلق قرآن پاک نے کہا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، فتنے کی سرکوبی کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ قتال کرو، ان کے ساتھ کیا کرو؟ قتال کرو۔ گویا فتنہ اللہ کے ہاں عام جرائم سے، دوسرے جرائم سے بڑا جرم ہے، اس لیے کہ قتل سے نقصان ایک خاندان یا ایک کنبے یا ایک گھر کا ہوتا ہے، لیکن فتنے کا نقصان ایک خاندان، کنبے اور گھر کا نہیں ہوتا، بلکہ فتنے سے نقصان پوری قوم اور پوری امت کا ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ ایک آدمی ٹی وی پر بیٹھ کر کے اگر اسلام کو کفر کا، یا یوں کہیے کفر پر اسلام کو چڑھا کر پیش کرے اور لوگوں کے دل میں اسلام کے بجائے کفر یا اسلام کے خلاف رقیق قسم کا جو شک اور تردد ہے وہ پیدا کر دے، تو مجھے بتلائیے اس نے قتل سے بڑا جرم نہیں کیا، اس نے زنا سے بڑا جرم نہیں کیا، اس نے ڈکیٹی سے، رازنی سے بڑا جرم نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا زانی اور مزنی کا عمل، ڈکیٹی، رازن اور جس سے ڈکیٹی ہوئی اس کا معاملہ، نقصان اس کا ہوا، ایک فرد کا یا ایک جماعت کا۔ لیکن یاد رکھیے اس بدبخت نے ٹی وی پر بیٹھ کر کے کفر پر اسلام کا جو ایک لیبل چڑھا کر کے کفر کو لوگوں کے دل میں ڈالا، تو اس کے سننے والے ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے اگر آدھے لوگ بھی، آدھے نہیں، اس کا عشر عشیر بھی، اس کا 10واں حصہ بھی، سننے والوں کا 10واں حصہ بھی اگر اس کی بات کو مان کر قبول کر کے اسلام کے خلاف شک اور تردد میں جو ہے وہ لاحق ہو گیا، یہ شک اور تردد میں جب وہ مبتلا ہو گیا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اتنے سارے لوگ اسلام کو اب شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کریں گے، اور یہ فساد ہے، یہ فتنہ ہے۔ اسی فتنے کی سرکوبی کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ منافقین کا جرم کتنا بڑا تھا۔ منافقین چور نہیں تھے، ڈکیٹ نہیں تھے، راہزن نہیں تھے، غاصب نہیں تھے، وہ کون تھے؟ وہ اندر ہی اندر سے مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے تھے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب اس بات کو تھوڑا سا ذرا اسی پیمانے پر صحابہ کرام کو تو پرکھیں نا، صحابہ کرام کا تو جائزہ لیجئے نا۔ صحابہ کرام کے ایمان کی کیا حالت ہے؟ کیا وہ دوسروں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو اپنا تن من دھن لگا کر کے دوسروں کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بات سنا گی؟ ایک آدمی کسی کافر کے پیشانی پر بوسہ اس لیے دیتا ہے کہ اگر میں بوسہ دے دوں تو میرے ساتھیوں کو یہ رہا کر دے گا، میرے ساتھیوں کو یہ پہلے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر نہیں کرتا، ایمان چھوڑ نہیں چھوڑتا، اسلام کی دعوت سے وابستگی کر نہیں کرتا، پھر آخر میں کہتا اچھا کچھ بھی نہیں نہ کرنا، ایک کام تو کر لے، اور وہ یہ آگے بڑھ میری پیشانی پہ بوسہ دے، میں سب کو رہا کر دوں گا۔ اب اس نے دیکھا کہ پیشانی پہ بوسہ دینا کون سا کفر ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، کسی کے پیشانی پہ بوسہ دینا کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے سجدہ تو نہیں ہے نا، اس کی پیشانی پہ بوسہ ہے۔ اور یہ عرب کے رواج میں بھی شامل ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو محبت کا اظہار کرنے کے لیے بھی بوسہ دیتے ہیں، تو چلیں اگر میں اس کی پیشانی پہ بوسہ دے دوں تو باقی لوگوں کی رہائی کا سبب بن جائے گا، تو یہ بہت بڑی قربانی ہوگی،
یہ بہت بڑی قربانی ہوگی. ایک وہ ہے توجہ، ایک وہ ہے جو حجر اسود کو بوسہ دینے سے پہلے یہ کہتے ہیں اے پتھر میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، مگر بوسہ تجھے اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا. یہی شخص اب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی اس نے کافر کو بوسہ دیا ہے، دیا بوسہ اس لیے کہ بہت سارے مسلمانوں کی رہائی کا سبب بن جائے. تو یہ آدمی اس کے اس جرم کو، جو جرم بظاہر لوگ سمجھتے ہیں، اس جرم کو اس حد تک قبول کرتا ہے کہ خود اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے 4 قدم چل کر کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے کہ لوگوں آؤ اس کی پیشانی پہ بوسہ دو، کہ اس نے اپنے لب سے کئی لوگوں کی رہائی کا سامان کیا ہے. بات سنا گئی؟ اب یہ ہے حال کہ وہ ایمان بچا رہے ہیں، وہ جانیں بچا رہے ہیں. اب بتلائیے یہ غاصب ہوں گے، یہ منافق ہوں گے، یہ مرتد ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے. بس ایک مثال دے کر کے بات آگے. تو مسلمان یعنی صحابہ کرام میں اور منافقین یعنی یہود مدینہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ بات میں گزشتہ درس میں عرض کر چکا کہ جو منافقت ہے وہ پیدا ہوئی کہاں سے؟ مدینہ منورہ سے. مکہ مکرمہ سے منافقت ساتھ نہیں آئی تھی. اب یہ جو آیت کریمہ ہے جن کے حوالے سے میں نے بات کی ہے ان کو ذرا دیکھیے، پھر آگے دیکھ لیتے ہیں. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو. اب اس کا ظاہری مطلب انہوں نے کیا لیا کہ جی ہم تو چوری نہیں کرتے، ہم تو ڈکیتی نہیں کرتے، ہم تو رازداری نہیں کرتے، ہم تو بدکاری نہیں کرتے. جیسا میں نے عرض کیا فساد کی تو اس میں ایک ظاہری اور ایک باطنی. انہوں نے کہا جی انہوں نے ظاہر کو دیکھا اور کہا ہم تو فساد نہیں کرتے. اللہ اچھا جب فساد نہیں کرتے تو ہم کرتے کیا ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو جواب اللہ چونکہ من کو جانتے ہیں، وہ ظاہر کی بات کر رہے ہیں، اللہ باطن کی بات کر رہے ہیں. الا انہم هم المفسدون. دیکھو یہ بلا شبہ یعنی یہ تحقیقی اور تاکیدی بات ہے. کیا ہے کہ ہم المفسدون، کہ یہی فسادی ہیں، یہی یہ فساد کرنے والے نہیں. ذرا بات سمجھے گا، ایک یہ ہے کہ یہ بھی فسادی ہیں، یہ بھی، اس کا مطلب یہ کہ کچھ اور بھی ہیں، یہ بھی ہیں. لیکن اللہ نے تو یوں نہیں کہا، اللہ نے تو بات کلیئر کر دی. فرمایا الا انہم هم المفسدون، آگاہ رہو، خبردار رہو، سنو اس بات کو اچھی طرح کان کہ جو ہے وہ دل میں بٹھا لو کہ بلا شبہ یہی فسادی ہیں، دوسرے فسادی نہیں. وہ مومن ہیں، یہ فسادی ہیں. بات سنا لی؟ وہ مومن ہیں، یہ وہ مقبول ہیں، یہ مردود ہیں. وہ مقبول ہیں، یہ وہ رضی اللہ عنہم، یہ لعنت اللہ علیہ. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، لیکن یہ اس کی خبر نہیں رکھتے. کیا مطلب؟ یعنی ان کو اس فساد کا شعور نہیں ہے. فساد کا، جس فساد کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا یہ شعور نہیں رکھتے. وہ فساد کیا ہے؟ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ استہزاء کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرنا، پھر مسلمانوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کی باتوں کو یہودیوں تک پہنچانا، اور مسلمانوں کی جو پلاننگز ہیں ان پلاننگ سے جو ہے وہ حکمت عملیوں سے کافروں کو خبردار کرنا، آگاہ کرنا. جنگ سے پہلے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ان کے درمیان ڈسکس ہوتے ہیں، ساری خبریں جا کر پہنچانا. یہ سارے کے سارے معاملات، یہ جو جاسوسی ہے، نیکی ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ منافقین کر رہے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے تجسس، غیبت یا چغل خوری، یا یہ جو نمامی ہے کا معاملہ ہے، یہ جو خبریں پہنچانے والا معاملہ ہے، یہ سارا کا سارا وہ ہے کہ جس سے فساد برپا ہو رہا ہے. اللہ نے اسی سے منع کیا، اور وہ کہتے ہیں یہ تو اس کی طرف ان کا ذہن نہیں جا رہا، ان کا ذہن جا رہا ہے چوری کی طرف، ہاں ڈکیٹی کی طرف، اور وہ کہتے ہیں ہم فساد کرنے والے نہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم اصلاح کرنے والے نہیں بلکہ تم کیا ہو؟ فسادی ہو. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. باقی بات انشاءاللہ اگلے درس میں